بچے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے اس طرح کی چوسنی کا استعمال بھی تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں بھی ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے اس طرح کی جو پیسیفائر ہوتا ہے اس کا استعمال ہم نے بھی کیا ہوگا. تو جی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا اپنے بیبی کو پیسیفائر کا استعمال کروانا ہے یا نہیں, کیا یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا جی, سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا استعمال کس طرح سے فائدہ مند ہے. جب بھی بچہ رو رہا ہوتا ہے, کسی بھی تکلیف میں ہے, وہ فار ایگزامپل اس کو گیس ہو رہی ہے پیٹ میں, کولک کی وجہ سے رو رہا ہے, تو اگر ہم پیسیفائر اس کو دیتے ہیں تو وہ فوراً سے چپ ہو جائے گا, وہ اس میں لگ جائے گا. تو اگر بچے کو یہ عادت ہے, تو اگر ہم بچے کے جیسے کہ کوئی بھی پینفل پروسیجر ہوتا ہے, بعض ٹائم انجیکشن لگوانے جاتے ہیں, یا کسی بچے کی بلڈ سیمپلنگ ہوتی ہے یعنی کہ بلڈ ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے, یا کبھی بچوں کے بیبی بوائز کے ختنے وغیرہ ہوتے ہیں, تو اگر بچے کو یہ عادت ہوگی نپل چوسنے کی, تو وہ مطلب ان سچویشن میں بھی جب آپ اس کو پیسیفائر دیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون میں آ جائے گا. سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ جو کہ ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر ہم نے بچے سے کوئی کام لینا ہے یا اس کا کوئی کام کرنا ہے تو وہ ہمیں مطلب اس ٹائم پہ بچہ ہمارا بہت زیادہ روئے گا نہیں. دوسری بات یہ کہ بچے جب سوتے نہیں ہیں, مطلب کہ نیو بورن بیبیز اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر تک سو نہیں رہے ہوتے, بہت زیادہ کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں, چڑچڑاپن ہوتا ہے ان میں, یا بچے جب دانت نکال رہے ہوتے ہیں, تو تب بھی یہ ایک کام کی چیز ہے. بچے کو سود کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, پرسکون بنانے کے لیے یہ ہم دے سکتے ہیں. اور جو تیسری بات ہے نا, اسٹڈیز کے اکارڈنگ جو بچے چوسنی کا استعمال کرتے ہیں, پیسیفائر کا استعمال کرتے ہیں, ان بچوں میں سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم ہونے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے. سڈس جسے کہتے ہیں SIDS, سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم, مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے بچے کا دم گھٹ جاتا ہے اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ جو سڈس کا سنڈروم ہے, مطلب یہ بچوں میں, پیسیفائر والے بچوں میں نہیں ہوتا, کیونکہ بچوں کے منہ میں چوسنی ہوتی ہے تو ان کا سانس بند نہیں ہوتا, مطلب ان کی زبان نہیں چپکتی, اور وہ کام رہتے ہیں, سود رہتے ہیں اور ایزی رہتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئے تھے پیسیفائر کے بینیفٹس. اب اس کے نقصان پہ آ جاتے ہیں. تو نقصان یہ ہے کہ پیسیفائر جو بچے استعمال کرنے لگتے ہیں تو وہ پھر ہر وقت ہی استعمال کرتے ہیں. بہت زیادہ استعمال اس کا جو ہے بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے, کیونکہ جن بچوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے نا, تو وہ پھر بالکل بھی اس کو نہیں چھوڑتے. وہ کہیں بھی چلے جائیں, 1 سال 2 سال 3 سال تک وہ اس کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ایک بہت ہی مطلب غلط بات ہے, کیونکہ اس سے جو ہے بچوں کے جبڑے کا جو سٹرکچر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, بچوں کے دانت خراب ہو سکتے ہیں, ڈیمیج ہو سکتے ہیں, دانت نکلنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس کے نقصانات ہیں پیسیفائر کے. اس کے علاوہ پیسیفائر کو جب بھی ہم بچوں کو دیتے ہیں تو اس کی ہائیجین اگر ہم مینٹین نہیں رکھتے, یعنی اس کی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے گلے کا, کان کا, اور جو ہے اس کے مطلب بہت سارے پیٹ کے انفیکشنز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ جرمز لگے ہوتے ہیں. یہ کہیں بھی گر جاتی ہے, اور کہیں بھی مطلب اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں بچوں کو گلے میں باندھ دیتے ہیں یہ کسی بھی ڈوری کے ذریعے, تو مطلب اس پہ بہت جرمز ہوتے ہیں, تو یہ انفیکشن بھی کاز کر سکتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو پیسیفائر دینا بھی ہے تو آپ اس کو 1 سے 6 ماہ تک اس کو دے سکتے ہیں ریگولرلی, بچے کو چپ کروانے کے لیے, اس کو سود کرنے کے لیے. اور اس کے بعد آپ 6 ماہ سے سال کے درمیان آپ بچے کی عادت آہستہ آہستہ کر کے چھڑوا دیں. تو اس طرح سے آپ پیسیفائر کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کے دانت ڈیمیج نہ ہو اور آگے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ آپ نے پیسیفائر کو ہمیشہ بوائل کرنا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کو چینج کرتے رہنا ہے, مطلب نیو خرید لینی ہے, اس کا آپ نے اچھے سے صاف صفائی کا ضرور خیال رکھنا ہے اگر آپ اپنے بچے کو یوز بھی کرواتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.